جی ناظرین، آپ نے سنا اور منسٹر آف پلاننگ نے اپنی بات جو کی اس پہ منوعن عمل کیا، اور جو کابینہ کے منٹس ہیں اس میں یہ چیز باقاعدہ طور پہ لکھی گئی، اور ان الفاظ میں لکھی گئی کہ چیئرمین کیبنٹ کمیٹی نے یہ باقاعدہ طور پہ سوال اٹھایا کہ کیا حکومت پاکستان نے اپنا کوئی حق فورنزک آڈٹ کا آئی پی پیز کے حق میں سرنڈر تو نہیں کیا، جس کے جواب میں پاور ڈویژن نے کہا کہ حکومت کا کوئی بھی حق رائٹ اس حوالے سے متاثر نہیں ہوگا، اور اس حوالے سے آئی پی پیز کو بھی بڑا واضح بتا دیا گیا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنا کوئی حق اس حوالے سے سرنڈر نہیں کیا۔ ایک اسی آئی پی پی رپورٹ میں ناظرین بہت ساری چیزیں جہاں آئیڈینٹیفائیڈ ہیں، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بہت ساری فورنزک آڈٹ کی بھی ایک ریکمنڈیشن تھی، اور فورنزک آڈٹ کی ریکمنڈیشن تھی وہ کس وجہ سے تھی؟ فورنزک آڈٹ کا اس لیے کہا گیا تھا کہ اربوں روپے کی ایکسیس پیمنٹس ہوئی ہیں ان آئی پی پیز کو، جن میں ندیم بابر کی بھی تھیں، رزاق داؤد صاحب کی تھیں، منشا صاحب کی تھیں آئی پی پیز کمپنیز، اور ان آئی پی پیز کے معاہدے کو جن کو ان سب نے مل کے پش کیا، اب رزاق داؤد صاحب کی کمپنی کو اس معاہدے کے بعد 14 ارب روپے ملنے تھے۔ جی ہاں، رزاق داؤد صاحب جو کابینہ میں بیٹھے ہیں ان کو 14 ارب روپے ان کی کمپنی روش پاور کو ملنے تھے۔ جی ہاں، اور ندیم بابر صاحب کی کمپنی کو شاید 7 ارب ملنے تھے، میاں منشا صاحب کو 60 ارب ملنے تھے۔ نیب کا آج ایک اور کلیریفیکیشن آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو کوئی رانگ ڈوئنگ ڈھونڈنے کی اس میں کوشش نہیں کی، اور میڈیا کی رپورٹس کی سختی سے تائید کرتے ہیں۔ نیب نے اس حوالے سے بالکل صحیح کہا، کیونکہ نیب جو کر رہا تھا جب یہ ساری چیزیں چلیں کہ جی سارے پہ مٹی ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، کور اپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو سینکڑوں ارب کی ایکسیس پیمنٹس ہوئی ہیں ان سب کو کور اپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو نیب نے کہا کہ جی جن آئی پی پیز کی ہم تحقیقات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ہی معلومات حاصل کر لیں، اور اس میں ایک کمپنی تھی میاں منشا صاحب کی، نشاط چنیا پاور لمیٹڈ۔ تو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ غالباً 10 فروری کو سیکرٹری انرجی کو نیب نے خط لکھا اور پوچھا کہ جناب جو آپ نے ایم او یوز وغیرہ سائن کیا، اور اس کے ٹائٹل میں بھی ہمارے ذرائع منسٹری کے بتاتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے نشاط چنیا کا نام، نشاط چنیا پاور کا، میاں منشا کی کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے، کہ یہ ایم او یوز معاہدے ہمیں دے دیں تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ یہ جو آپ کارروائی ڈال رہے ہیں اس میں جن کی تحقیقات ہو رہی ہیں آئی پی پیز کی، نیپرا افسران کی، اس کو کہیں آپ کور اپ تو نہیں کر رہے، کارروائی تو نہیں ڈال رہے۔ اور اس پہ اب کیونکہ فورنزک آڈٹ کابینہ بھی کہہ چکی ہے، یہ ساری چیزیں آ گئی، نیب نے بھی معلوم کیا، تو میرا خیال یہ احساس کہیں نہ کہیں ہو گیا ہے کہ جن لوگوں نے رولکس وغیرہ لیں مبینہ طور پہ، کسی نے کوئی فارم ہاؤس اگر مبینہ طور پہ لیا ہے، کسی نے دبئی میں اپنے بیٹے کی کمپنی میں اربوں روپے کے ٹرانزیکشنز کروائیں، اور یہ وہ ساری میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں جو عام لوگ اس انڈسٹری میں بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ ہوا، اور اس طرح ان معاہدوں کو پش کیا گیا۔ اب جہاں پہ سینکڑوں ارب روپے کی بات ہو تو چند کروڑ روپے، چند ٹکے کی رولکس گھڑی دینا، کوئی چند کروڑ روپے کا فارم ہاؤس دینا، دبئی میں کسی کی بیٹے کی کمپنی میں کوئی انویسٹمنٹ کروا دینا، بڑے بڑے لوگوں کی کمپنی میں چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ تو اربوں روپے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح غربت کے جو آئیلینڈز، سی آف غریب پیپل ہے، غربہ کا سمندر اسی طرح بنتا ہے جس کا وزیر اعظم بیرسٹر صاحب حوالہ دے رہے تھے۔ ارشد، پہلے تو بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی سیریس ہے کہ اگر اس چیزوں کو کسی طریقے سے بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس میں کوئی بھی کسی قسم کی کوئی رشوت دی گئی ہے یا کوئی کک بیک دیا گیا ہے ان لوگوں کو جو ان چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کام کر رہے تھے، تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن اپنی جو ہے جو کیبنٹ کی کمیٹی آن انرجی ہے، بس آپ کے سامنے میں یہ رکھ دیتا ہوں، یہ پڑھ لیں، اس کا ٹائٹل کیا ہے ان کے سامنے بھی سر؟ اس کا ٹائٹل پڑھ لیں بآواز بلند۔ انویسٹیگیشن اگینسٹ اونرز مینجمنٹ آف نشاط چونیا پاور officials and National Electric Power Regulatory یہ آئی پی پی ہے نشاط چنیا جی and other officials of Center Power، یہ میرا خیال ہے ان کی منشا صاحب کی ہوگی۔ اچھا، اس میں آگے ٹیکس کیا لکھا ہوا ہے سر؟ ٹیکس ایم او یوز، ایگریمنٹس، جی ایم او یو ایگریمنٹ سائنڈ اینڈ فائنل نیگوسیشنز بٹوین اینڈ آئی پی پیز اینڈ دی گورنمنٹ آف پاکستان۔ نہیں، میں دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں سر رولکس تو بہت چھوٹی ہو جاتی ہے، فارم ہاؤس چھوٹا ہو جاتا ہے، دبئی میں انویسٹمنٹ چھوٹی ہو جاتی ہیں، آپ مشیر برائے داخلہ اور احتساب ہیں، آپ کے سامنے یہ چیزیں پڑی ہیں، میاں منشا صاحب کی آپ نے ملاقاتیں کروائیں، بڑے بڑے لوگوں سے کروائیں، اس کے بعد نیب لاہور میں ان کے کیسز رک گئے۔ ملاقات نہیں ہے آپ کی نہیں ہے، میری نہیں ہے، آپ کی تو کسی سے بھی نہیں ہے، سارے تو یہی کہتے ہیں کسی سے ملاقات نہیں، میرا فون نہیں آپ اٹھاتے،
دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے. اب مطلب سارا دن تو ہم میٹنگس میں ہوتے ہیں, لیکن مجھے ایک چیز بتا دیجئے کہ اگر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ والی جو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ جو کیبنٹ کی کمیٹی آن انرجی ہے جس کو اسد عمر صاحب ہیڈ کرتے ہیں, ان کی بھی گوش گزار یہ چیزیں کریں, کیونکہ میرے لیے بھی یہ ایشو آف کنسرن ہے. دوسرا جو رپورٹ کے بعد ایشو ہے فورینزک. دیکھیے فورینزک ہونا بھی بڑا ضروری ہے اس کا, کیونکہ یہ جو بھی کمیشن کی رپورٹ ہوئی تھی یہ فورینزک نہیں تھا. فورینزک یہ ہے کہ آپ نے تھریڈ بیر جانا ہے, جیسے آپ ابھی شوگر والے کیس میں گئے, جس طرح ہم شوگر والے کیس میں گئے ہیں, ٹیکس کی حد میں ہم گئے ہیں سارا. اسی طرح سے ان کا بھی جب تک فورینزک نہیں ہوگا دی ایکچوئل ایکسٹینٹ آف تھیفٹ. بالکل صحیح. اچھا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب, اس میں ہمیں ایک چیز سے ڈرایا جاتا ہے, اور براڈ شیٹ کمیشن کی بھی ریکمنڈیشنز آ گئی ہیں ان کا, جسٹس عظمت سعید سے, اس میں لا منسٹری کا بھی ایک کردار سامنے ہے, اٹارنی جنرل آفس میں ماضی کے, کہ کس طرح وکلا ملے ہوئے تھے اور انٹرنیشنل آربیٹریشن ہم ہارتے رہے. آربیٹریشن میں اور جب آپ کانٹریکٹ سائن کر رہے ہوتے ہیں, رانگ ڈوئنگ میں تو انٹرنیشنل آربیٹریشن میں آپ کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. تو جو ڈرایا جاتا ہے, اور یہ سینکڑوں ارب کا کور لے کر نکلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور جو لوگ اس معاہدے کو پش کر رہے ہیں آئی پی پیز کے, ان کے بارے میں یہ چیزیں جو اسٹیبلش اور ڈرایا جس چیز سے جا رہا ہے, یہ کوئی مشکل ہے؟ اگر رانگ ڈوئنگ ہوئی ہے تو یہ تو عوام کا پیسہ ہے نا. آج سرکولر ڈیٹ کتنا ہے؟ اگر فورینزک آڈٹ کی بات ہو تو کمپنیز کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, بیکاز فورینزک آڈٹ نہ ارشد نے کرنا ہے نہ شہزاد اکبر نے کرنا ہے. وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں, وہ دنیا کی ٹاپ ریٹڈ ایجنسیز میں سے آپ 1 2 3 ایجنسیز میں سے کسی کو سلیکٹ کر لیجئے جن کے اوپر دونوں کا اعتماد ہو. انڈیپینڈنٹ امپائر آ جائے گا نا, وہ آ کے جب فورینزک آڈٹ کر دے گا تو آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر اس میں رانگ ڈوئنگ نکلے گی تو پھر آپ کو یہ آربیٹریشن سے نہیں ڈرایا جا سکتا, بیکاز اگر رانگ ڈوئنگ ہوگی تو وہ اسی طرح سے اس چیز میں اس کو ختم کرے گی, لیکن اگر نہیں ہوگی تو چیز صاف ہو جائے گی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بیکاز یہ سبجیکٹ بڑا تھریڈ بیر ڈسکس ہوتا ہے, کیبنٹ کی کمیٹی آن انرجی ہے, سب کمیٹی ہے جس میں انرجی منسٹری بھی ہے, انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہے, اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ انہوں نے اس میں فورینزک آڈٹ ریکمینڈ کیا ہے کہ فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے. بالکل, لیکن ابھی تک فورینزک آڈٹ شروع نہیں ہوا. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neus kielzeug en reis nach Disney World zu sparen.